السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ مہرین سعید کا ناول واجبات عشق، ایپیسوڈ نمبر 1۔ وہ دونوں گھڑی پر وقت دیتے ہوئے مسکرائے اور ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سامنے کھڑے زولوجی کے پروفیسر کو جو حاضری لینے کے لیے رجسٹر کھول رہے تھے۔ 10۔ ہارون نے جیسے ہی کلاس میں بیٹھتے 10 کہا، اسی وقت وہ یونیورسٹی میں بھاگتا ہوا داخل ہوا۔ 9۔ علی نے اپنی باری لی۔ 8۔ ہارون نے پھر کہا، جبکہ پروفیسر طالب علموں کے رول نمبر کال کر کے حاضری لگا رہے تھے۔ وہ بغیر کسی کی طرف دیکھتا بھاگتا ہوا طوفان کی طرف آ رہا تھا۔ 7۔ علی اور ہارون الٹی گنتی گن رہے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہو چکا تھا۔ 6۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے اپنے رول نمبر پر پریزنٹ سر بولنے کے بعد 6 کہا۔ 5۔ علی نے کہا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ 4۔ ہارون نے کلاس میں 4 کہا اور وہ جو کلاس کے قریب پہنچ گیا تھا ایک دم کسی سے ٹکرایا۔ اوہ سوری پلیز۔ سامنے والے کو دیکھے بغیر اس نے سوری کہا۔ جلدی سے اس کی کتابیں سمیٹ کے پکڑاتا وہ کلاس کی طرف بھاگا۔ ٹکرانے والے نے اسے بھاگتا دیکھ کے مسکراہٹ دبائی۔ اسے کون نہیں جانتا تھا۔ 2۔ ہارون اور علی نے مسکراتے ہوئے 2 کہتے کلاس کے دروازے کی طرف دیکھا۔ 1۔ جیسے ہی ان دونوں نے کہا وہ کلاس کے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ رول نمبر 24۔ پروفیسر نے اس کا رول نمبر دوبارہ کال کیا۔ پریزنٹ سر۔ وہ کلاس کے دروازے میں ایستادہ اپنی حاضری لگوا رہا تھا۔ ساری کلاس کا کہکا بلند ہوا، جبکہ علی اور ہارون اپنی نشستوں کی پشت سے ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مسکراتے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سدھرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ پروفیسر نے ایک دم کلاس کو گھورا۔ ان کی گھوری پہ کلاس میں خاموشی چھا گئی اور انہوں نے اپنے چشمے کے پیچھے سے اسے گھورا۔ وہ بلیو جینز پہ بلیک شرٹ پہنے، بیگ کو کندھے پہ ایک طرف ڈالے، بالوں کو جیل لگا کے سیٹ کیے، برانڈیڈ واچ اور بلیک جوگرز میں اپنا پھولا ہوا سانس درست کر رہا تھا۔ ہمدان درانی۔ پروفیسر نے اس کے نام کو لمبا کھینچتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں کہا، کیا آپ لیٹ آنے کی وجہ بیان کرنا پسند کریں گے؟ پروفیسر نے اپنا چشمہ اتارتے ہوئے اسے کہا، جبکہ باقی کلاس اسے اور پروفیسر کو دیکھ رہی تھی۔ سر، میں جب آ رہا تھا تو سڑک پہ ایک عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کوئی بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ہمدان نے اپنے لہجے میں غم سماتے ہوئے کہا۔ پروفیسر کے ماتھے پہ لکیروں میں سے ایک لکیر کم ہوئی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جملہ ہارون نے اپنی جگہ پہ بیٹھے آہستہ آواز میں بولا، مجھے خدمت خلق کا بہت شوق ہے۔ ہمدان نے اپنی بات آگے بڑھائی، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ علی نے اپنی جگہ پہ بیٹھے اس کی بات مکمل کر دی تھی۔ وہ دونوں اسے بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اگلی بات پروفیسر سمجھ چکے تھے کہ ہمدان اس عورت کی مدد کرتے لیٹ ہو چکا ہوگا۔ پروفیسر نے ڈھیلے پڑتے اس کو کلاس میں آنے کی اجازت دے دی۔ وہ نوابوں کی طرح چلتا جا کے علی اور ہارون کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چونکہ زولوجی کا لیکچر شروع ہو چکا تھا، اس لیے پروفیسر صاحب کلاس سے نکل گئے۔ واؤ ہمدان، اس عورت کی مدد کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو تم نے اس کی مدد کی، ہاؤ سویٹ۔ ایک منچلی لڑکی نے کھڑے ہوتے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ ہمدان نے اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے جواب دیا۔ پوری کلاس جو کہ اس کارنامے سے متاثر ہوئی لگ رہی تھی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی اس عورت کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ علی نے بات شروع کی۔ ہاں، کیونکہ وہاں پولیس تھی اور ایمبولینس والے آ گئے تھے۔ ہمدان نے وضاحت کی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے عورت کی مدد کی، اس نے کہا کہ اسے خدمت خلق کا شوق ہے۔ ہارون نے اس کی بات کا اصل مطلب سمجھایا تھا۔ ساری کلاس کے منہ کھل گئے۔ اور تم لیٹ کیوں ہو پھر؟ CR نے پوچھا۔ او جانی، وہ تو تیرے بھائی کی آنکھ نہیں کھلی، ورنہ تو جانتا ہے مجھے۔ ہمدان نے اس کی طرف دیکھتے آنکھ دباتے شرارت سے کہا۔ وہ سامنے والے کو چکمہ دینے میں ماہر تھا۔ ساری کلاس نے نفی میں سر ہلایا اور کلاس سے نکلنے لگے، کیونکہ ہمدان درانی تو سدھرنے سے رہا۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ کتابیں لینے آئی تھی۔ یلو ٹراؤزر پہ یلو شرٹ، بلیک حجاب پہنے، کندھے پہ شال ڈالے وہ معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ ہیلو بیوٹی۔ وہ دونوں شاپ سے نکل رہی تھی تو 3-4 لڑکوں کے گروپ نے ان دونوں کو دیکھ کے کمنٹ پاس کیا۔ اس نے گردن موڑ کے ان کی طرف دیکھا۔
وہ رف سے حلیے میں ملبوس لڑکے شکل سے ہی غنڈے لگ رہے تھے۔ ہانی سوچنا بھی مت کچھ کہنے کا۔ اس کی دوست نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور وہ آگے بڑھ گئیں۔ لڑکوں کی قسمت خراب تھی، وہ ان کے پیچھے چلنے لگے۔ پہلے تو ان دونوں نے جتنا ہو سکا انہیں اگنور کیا، لیکن پھر ہانی کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے چلتے چلتے ایک سنسان گلی کی طرف موڑ لی۔ لڑکوں کی باتیں کھل گئیں۔ دیکھنے میں وہ دونوں صرف 18 سال کی لگ رہی تھیں، اور جس طرف وہ مڑ گئی تھیں آگے گلی کے نکڑ میں دیوار تھی۔ ہانی نے دیوار کو دیکھتے ہوئے گردن موڑی اور اپنی کتاب اپنی دوست کو دے دی۔ لڑکوں میں سے ایک آگے آیا۔ جان ادھر آؤ، وہاں کہاں جا رہی ہو؟ اس نے اپنے پان والے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے نہایت غیر مہذب طریقے سے کہا۔ ہانی نے جو آخری موقع انہیں چھوڑنے کا سوچا تھا وہ بھی گیا۔ اس کی دوست آرام سے سائڈ پہ کھڑی ہو گئی۔ قریب آؤ نا یار، اتنی دور کیوں کھڑی ہو؟ وہ لڑکا اس کے قریب آتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ ہانی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے گھمایا اور اسے الٹا نیچے لٹا دیا۔ اس لڑکے کے دوستوں کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ہانی نے نیچے لڑکے کے اوپر اپنا پاؤں رکھا اور اس کی کمر پہ اپنی جوتی سے دباؤ ڈالا۔ آ آ آ اپنے دوست کی آواز میں وہ تینوں آگے بڑھے۔ ہانی نے نیچے لڑکے کی کمر پہ دونوں پاؤں رکھے اور اپنی ایک ٹانگ کو گھماتے ہوئے دونوں میں سے ایک لڑکے کے منہ پر دے مارا۔ دوسرے کا حملہ اس نے نیچے جھک کر روکا اور تیسرے کو پاس پڑی لکڑی اٹھا کے سر میں دے ماری۔ 2 سے 4 منٹ میں ان لڑکوں کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی نہیں تھی، چلتا پھرتا بم تھی، اور وہ اس کی دوست شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گلی سے نکل گئی۔ پیچھے لڑکوں کو نانی یاد آ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ ہانی کو پتہ تھا وہ اسٹڈی روم میں ہی ہوں گی، اور واقعی وہ وہاں کرسی پہ ٹانگ چڑھائے شال کو کندھے پہ ڈالا تھا۔ ٹیل پونی کر کے بال کندھے کے ایک طرف ڈالے وہ کتاب میں بری طرح مگن تھی۔ اسے کتابوں سے عشق تھا۔ اسٹڈی روم اس کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کوئی افسانہ، کوئی سفر نامہ، کوئی ناول، لٹریچر، ادب جو پروشا چودھری کی نگاہ سے نہ گزرا ہو۔ وہ خود ایک کتاب کی مانند تھی۔ ہانی نے بغیر آواز پیدا کیے جا کے اس کی کرسی کے پیچھے کھڑی ہو کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ چندا؟ کانوں میں رس کھولتی آواز سے اس نے ہانی کو اس کے نام سے پکارا جسے وہ اکثر پکارتی تھی۔ آپی۔ ہانی روحانسی ہوتے ہوئے بولی۔ آج تو ہم نے کوئی آواز بھی پیدا نہیں کی اور آپ کو پھر بھی پتہ چل گیا۔ وہ منہ بسورتی بولتی اس کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ پروشا مسکرائی۔ ہم آپ کے لیے کتاب لائے ہیں۔ ہانی نے وہ کتاب اس کی طرف بڑھائی، لیکن وشا نے کتاب نہیں دیکھی بلکہ ہانیہ کے چوٹ پہ چوٹ کا چھوٹا سا نشان دیکھا۔ یہ کیسی لگی؟ وہ تفتیشی لہجے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے بولی۔ یہ… ہانی نے بہانہ سوچنا شروع کیا۔ وہ گہری نظروں سے ہانی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہم گر گئے تھے اس لیے یہ چوٹ۔ اسے چھوڑیں، آپ یہ کتاب دیکھیں۔ ہانی نے اپنا ہاتھ چھڑواتے اس کا دھیان کتاب کی طرف کیا۔ اس نے کتاب ہانی سے لے کے میز پہ رکھ دی اور ہانی کو اپنی جگہ پہ بٹھایا اور دراز سے آئنٹمنٹ نکال کے اسے لگانی شروع کر دی۔ وہ ایسی ہی تھی، حساس، خیال رکھنے والی۔ ہانی اسے دیکھ کے مسکرائی۔ وہ ہانیہ چودھری کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ وہ ٹریڈ مل پہ پسینے سے شرابور، بلیک ٹراؤزر، شرٹ میں ملبوس، کالے بال پیشانی پہ بکھرے تھے، بھاگ رہا تھا۔ کثرتی جسم، چوڑے شانے، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، وہ وجاہت کا شاہکار مرد۔ جم میں اسے کوئی ایسے ٹریڈ مل پہ بھاگتا دیکھ لیتا تو دوبارہ دیکھنے کی خواہش ضرور کرتا۔ ہاں ہاں ہاں، تم اور بزنس ٹائکون؟ پس منظر سے ایک آواز گونجی۔ اس نے بھاگنے کی سپیڈ تیز کر دی۔ پسینے کی بوندیں اس کی پیشانی سے پھسل کر نیچے گر رہی تھی۔ دیکھ لو، خواب دیکھنے پہ کون سا پابندی ہے؟ ایک اور آواز آئی اور کچھ لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں مکس اپ ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنی سپیڈ اور تیز کر دی۔ اس کے کچھ فاصلے پہ اس کا وفادار ملازم ہاتھ باندھے نظر نیچے کیا ادب سے کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غصے میں ہے اور اس کا غصہ اتنا خطرناک تھا کہ اس کا ملازم کھڑا کانپ رہا تھا۔ اینڈ دی ایوارڈ آف دا بیسٹ بزنس ٹائکون آف دس ایئر گوز ٹو مسٹر آلیار شاہ۔ ایک اور آواز گونجی اور آلیار شاہ کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ہاں، اس نے کر دکھایا تھا۔ وہ بن گیا تھا مشہور بزنس ٹائکون، اور وہ لوگ جو اس پہ ہنستے تھے آج اس کے تلوے چاٹتے تھے۔ ایک دنیا کو روند کے چلتا تھا وہ۔ اس نے ٹریڈ مل مشین بند کی اور اس کے ملازم نے آگے بڑھ کے اسے ٹاول اور جوس کی بوتل پکڑائی۔ اس نے ٹاول تھاما اور اپنا پسینہ صاف کیا، اور جوس پینے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
وہ اپنی ہیوی بائک پہ بیٹھا، ہیلمٹ پہنے بائک کو سٹارٹ کیے کھڑا تھا۔ اسی لین میں 3-4 اور ہیوی بائکس والے کھڑے تھے اور وہاں موجود پورے کراؤڈ کی نظریں اسی پہ جمع تھیں۔ وہاں موجود ایک ایک فرد جانتا تھا کہ اس ریس کا ونر کون ہوگا۔ میر شاہ، میر شاہ، میر شاہ۔ پورا کراؤڈ اس کا نام پکار کے اسے داد دے رہا تھا۔ جیسے ہی گو کا جھنڈا لہرایا گیا، ریس شروع ہوئی۔ پورا کراؤڈ صرف اس کی بائک کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بائک کو بائک نہیں جہاز سمجھ کے اڑاتا تھا، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی فائنل لائن سب سے پہلے میر شاہ نے ہی کراس کی۔ وہاں موجود لڑکے لڑکیاں سیٹی بجا کے، تالیاں بجا کے اسے داد دے رہے تھے۔ بائک روک اس نے ہیلمٹ اتارا، گندمی رنگت، ہلکی بلیک بیئرڈ، تیکھے نکوش، وہ عالیہ شاہ کی دوسری کاپی تھا۔ ہیلمٹ اتار کے ایک ہاتھ میں پکڑ کے اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنے بال ٹھیک کیے، اور اپنے گروپ کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے مخصوص سٹائل میں بائک پہ بیٹھے ہی دور سے فلائنگ کس کر کے اپنی آنکھ دبائی۔ کراؤڈ فدا تھا اس کی اس ادا پہ۔ وہ جیسے ہی گھر داخل ہوا، نظر ان پہ گئی جو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میر شاہ ان کو نظر انداز کرتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کہاں تھے تم؟ انہوں نے پیچھے سے اسے پکارا۔ وہ رکا اور مڑا۔ آپ کو جواب دے نہیں ہوں مسز شاہ زیب، اس نے جواب دیا۔ تمہاری ماں ہوں میں شاہ، انہوں نے بے بسی سے کہا۔ اوہ، بڑی جلدی یاد آ گیا آپ کو، آپ ماں ہیں میری، اس نے طنز کیا تھا جو سیدھا ان کے دل پہ لگا۔ وہ خاموش ہو گئی تھیں۔ وہ بدتمیز تھا، نہایت بدتمیز۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کی پشت گھورتی رہ گئی۔ وہ یونیورسٹی سے ابھی ابھی لوٹا تھا۔ جیسے ہی درانی ہاؤس داخل ہوا تو نظر خود سے چھوٹی اینا درانی پر پڑی، جو کہ گارڈن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اسے گارڈننگ کا کتنا شوق تھا۔ ہمدان کی شرارتی رگ اسے دیکھتے ہی پھڑکی۔ وہ شیطان کے قریبی رشتہ داروں سے تعلق رکھتا تھا، اور کسی کو سکون میں دیکھ کے اس کا سکون تباہ کرنے میں ماہر۔ اس نے اینا سے کچھ دور کھڑے اپنے ٹامی کو دیکھا اور سیٹی بجائی۔ ٹامی ہمدان کو دیکھتا بھاگتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ ہمدان نے نیچے بیٹھتے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اینا کی طرف اشارہ کرتے ٹامی سے کہا، میرا دوست ہے تو، اور تیرے سامنے وہ اتنے سکون سے پودوں کو پانی دے رہی ہے۔ ہمدان نے اینا کی طرف اشارے پہ ٹامی نے بھی اینا کی طرف دیکھا۔ جس بیچاری کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ ہمدان درانی ہاؤس داخل ہو چکا تھا۔ ٹامی بھاگتا ہوا اینا کی طرف بڑھا اور بالکل اس کے پاؤں کے قریب جا کے بھونکنے لگا۔ اینا، جو کہ پودوں کو پانی دینے میں بری طرح مگن تھی، اتنا برا ڈری کہ اس کے ہاتھ سے پائپ چھوٹ کے دور جا گرا۔ اینا نے زوردار چیخ ماری۔ ٹامی کو اتنے خطرناک موڈ میں دیکھ کے اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ وہ تو پہلے ہی کتوں سے خوف کھاتی تھی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ اینا میڈم آگے آگے بھاگتی چیخیں مار رہی تھی اور ٹامی اس کے پیچھے بھاگتا ہوا بھونک رہا تھا، اور ہمدان درانی گارڈن میں رکھی کرسی پہ ٹانگ چڑھائے نوابوں کی طرح اس لائیو شو کو انجوائے کر رہا تھا۔ وہ ایش گرے کلر کی فراک زب تن کیے جس پہ سلور کام تھا، دوپٹے کو سر پہ سلیقے سے جمایا تھا۔ وہ یہاں کبھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ رشتہ داروں سے پہلے ہی وہ الرجک تھی، لیکن اماں حضور کے آگے اس کی چلتی کہاں تھی، اور اب وہ یہاں آ کے شدید قسم کی بور ہو رہی تھی، اور اوپر سے ایک فضول لڑکا اسے گھورے جا رہا تھا جس سے اسے سخت کوف ہو رہی تھی۔ اس کی والدہ معجزہ تھیں کہ اسے یہاں لا کے خود اپنی بچھڑی سہیلیوں سے چغلیوں میں مصروف ہو چکی تھیں، اور اس تقریب میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اسے کمپنی دے سکتا۔ کھانا کھایا جا چکا تھا اور وہ لوگ دلہا دلہن کو شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ سنے، وہ لڑکا جو تب سے اسے دیکھ رہا تھا اسے اکیلا دیکھ کے بات کرنے آ ٹپکا۔ سنائیں، اس نے دانت پیستے جواب دیا۔ میں آپ کی والدہ کا دوست کا بیٹا ہوں، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ تو اس نے ابرو چکاتے جواب دیا، کیا آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ وہ شریف بننے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ وہ مسکرائی تھی، اس لڑکے کا دل جھوم اٹھا، مطلب بات بن گئی تھی۔ وہ شرماتے مسکراتے آگے بڑھی اور لڑکا بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ لڑکے کی ماں کے پاس جا کے کھڑی ہوئی۔ اس کی والدہ ماجدہ بھی پاس ہی کھڑی تھیں، اور محلے کی وہ آنٹیاں جو بات پھیلانے اور تیلی لگانے میں ماہر ہوتی ہیں وہ بھی وہیں تھیں۔ آنٹی، آپ کا سپوت مجھ سے نمبر مانگ رہا ہے، دے دوں؟ اس نے اس لڑکے کی ماں کو مخاطب کیا۔ لڑکا بیچارہ یوں دیکھتا رہ گیا جیسے بدن کاٹو لہو نہیں۔ سب عورتوں نے پہلے اس کی طرف دیکھا جو ایسے منہ بنائے کھڑی تھی جیسے اسے پتہ ہی نہیں کہ لڑکے نے نمبر کیوں مانگا، اور پھر اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ لڑکا تو دم دبا کے بھاگا۔ یقیناً اب اس کی گھر جا کے اچھی خاصی ہونے والی تھی، اور اسے اس کی امی بازو پکڑتی گھر جانے کے لیے نکل پڑی۔
ہر جگہ مجھے ذلیل کرنا فرض ہے نا؟ وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی اس پہ چلا رہی تھیں۔ ان کا گھر 2 کمروں پر مشتمل، 7 برآمدہ، چھوٹا سا کچن، چھوٹا سا صحن اور لکڑی کا دروازہ تھا۔ تو اس نے پریش احسن سے نمبر مانگنے کی ہمت کیسے کی؟ اس نے بھی اپنی چادر اتارتے الماری میں منتقل کرتے جواب دیا، ہاں، پریش احسن وزیر اعظم کی اکلوتی اولاد ہے جو کسی کو اسے بات چیت کرنے کے لیے سوچنا چاہیے۔ اس کی والدہ بولتی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ او چل موم جانی، پری نے پیچھے سے انہیں گلے لگاتے کہا، یہ موئی انگریزی میرے ساتھ نہ بولا کر۔ انہوں نے اسے پیچھے ہٹاتے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اس کی پوری زندگی تھی اس کی ماں۔ سوچا تھا حلیمہ سے تیرے رشتے کی بات کروں گی اور تو نے؟ اماں کو نئی پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ وہ پریشانی سے چارپائی پہ ڈہ گئیں۔ ان کا بیٹا اس لائق تھا کہ پریشے کی بارات لاتا؟ اماں کے ساتھ اس نے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ پری کے لیے تو کوئی شہزادہ آئے گا۔ اس نے اپنا سر اماں کے کندھے پر رکھا تھا۔ جھونپڑیوں میں شہزادے نہیں آیا کرتے۔ اماں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے خواب سے جگایا تھا۔ کبھی آمین بھی بول دیا کریں۔ وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ آمین، اماں نے اس کی خوشی کے لیے بول دیا تھا۔ وہ دونوں گارڈن میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہانیہ چودھری اگر اس دنیا میں کسی انسان سے ڈرتی تھی تو وہ ولی چودھری ہی تھا۔ صبح سویرے کا وقت تھا اور ہانی اس کے سامنے ہاتھ باندھے نظریں نیچے کیے کھڑی تھی۔ میں 2 دن کسی مشن میں مصروف، کیا ہوا؟ تم تو اپنی روٹین ہی بھول گئی۔ تمہاری سپیڈ کم کیسے ہوئی؟ وہ غصے میں اپنے لہجے کو حتی الامکان نیچے رکھے ہانی پہ چلا رہا تھا۔ سوری بھائی۔ ہانی جانتی تھی وہ کتنا اصول پسند تھا، اس لیے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے منمنائی، اوکے، دوبارہ چکر لگاؤ اور اپنی سپیڈ مینٹین کرو، موو فاسٹ۔ اس نے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے ہانی سے کہا۔ ہانی اس وقت بلیک جینز پر بلو کرتے میں، گلے میں دوپٹہ ڈالے، بال ٹیل پونی میں تھے۔ اچھی بھلی ٹھنڈی تھی لیکن وہ ولی چودھری کے آگے کمزور ہونے کا دعویٰ نہیں کر پاتی تھی۔ وہ ولی چودھری کی بہن تھی، اسے اتنا ہی مضبوط ہونا تھا جتنا کہ وہ خود تھا۔ ہانی نے بھاگنا شروع کیا اور ولی نے گھڑی کی طرف دیکھ کے اس کی سپیڈ نوٹ کی۔ موو فاسٹ ہانی، وہ وہیں سے چلایا تو ہانی کے بھاگنے میں سپیڈ آ گئی۔ اسے پریکٹس کروانے کے بعد وہ اندر کی طرف بڑھا کیونکہ اس کی ڈیوٹی کا ٹائم ہونے والا تھا اور لیٹ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ولی، پروشا اور ہانیہ ناشتہ کر رہے تھے۔ جبکہ مسز چودھری کی طبیعت ناساز تھی تو پروشا انہیں کمرے میں ہی ناشتہ کروا آئی تھی۔ چودھری صاحب کی وفات کے بعد پروشا ذہنی طور پر بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ چونکہ 3 بہن بھائیوں میں وہ اپنے والد کے سب سے زیادہ قریب تھی تو جب ان کی اچانک موت ہوئی تو وشا ٹوٹ کے بکھر گئی تھی۔ لیکن ان کی موت نے بھی وشا کو ایک الگ ہی انسان بنا دیا۔ وہ سمجھدار تو بچپن سے رہی تھی، اب حساس بھی ہو گئی تھی۔ اصول پسندی کے معاملے میں وہ بالکل ولی چودھری کا پر تو تھی، لیکن ہانیہ ان دونوں سے الٹ تھی۔ ولی نے ناشتہ کیا اور اپنی ٹوپی سر پر رکھتے وہ ان دونوں کو سلام کرتا باہر کی طرف بڑھا۔ ان دونوں کی نظریں اس کی پشت پہ تھیں۔ وہ 24 سال کا خوبرو نوجوان، پولیس کی وردی میں، اور غصہ جو اس کی ناک پہ 24 گھنٹے دھرا رہتا، اتنا پیارا لگتا تھا کہ ان دونوں بہنوں نے بے ساختہ اس کا نظروں ہی نظروں میں صدقہ اتارا۔ ہانیہ بھی کالج کے لیے نکلی اور پروشا کو بھی یونی جانا تھا۔ اس نے جیسے ہی جیپ روکی پورا تھانہ الرٹ ہو گیا۔ ولی صاحب آ گئے۔ یہ آواز اس کے کان میں بھی پڑی اور پورے تھانے کا نظام جو درہم برہم تھا اپنی جگہ پہ ہونے لگا۔ حوالدار نے اسے سیلیوٹ کیا تو اس نے سر کے اشارے سے جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ حوالدار نے اس کے اندر داخل ہونے پہ گھڑی دیکھی۔ مجال ہے وہ اپنی ڈیوٹی آورز سے 1 منٹ بھی لیٹ ہو جاتا۔ حوالدار مسکرایا تھا۔ ولی نے اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہی حوالدار کو کیس کی فائل لانے کا کہا۔ آج کل وہ ڈرگ سمگلنگ کے کیس پہ کام کر رہا تھا۔ اس نے سامنے کیس کی فائل رکھی اور چلا گیا اور ولی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنی واچ اٹھا کے لگائی، بالوں کو جے لگا کے سیٹ کیا، کوٹ پہنا اور بٹن بند کیے اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھاتا وہ باہر کی طرف بڑھا، جہاں اس کا وفادار ملازم مراد دروازے کے پاس کھڑا تھا کیونکہ عالیہ شاہ کے کمرے میں جانے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ بیگ اسے پکڑاتا وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ ناشتے کی میز پہ مسز شاہ موجود تھیں جو کہ ان دونوں کا ناشتے پہ انتظار کر رہی تھیں، لیکن اس نے بھی ان کو نہیں دیکھا اور اس کے پیچھے سیڑھیاں اترتے میر شاہ نے بھی انہیں دیکھنے کی زحمت تک نہ کی۔ وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے اور مسز شاہ کو بھولے بھٹکے اپنا ماضی یاد آ گیا۔ ممی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ کے پاس سونا ہے؟ 5 سال کے میر شاہ نے روتے ان سے کہا، جو کہ کسی پارٹی میں جانے کو تیار تھیں۔ انہوں نے تب اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور باہر کی طرف بڑھ گئیں۔
اس رات 5 سال کے ڈرپوک میر شاہ کو سلانے کے لیے 8 سالہ آلیار شاہ پوری رات خود ڈرتا رہا تھا۔ تب انہوں نے ان دونوں کو نظر انداز کیا تھا اور آج وہ دونوں اتنے بڑے اور اس قابل ہو گئے تھے کہ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ مسز شاہ بے بسی سے کھڑی رہ گئی تھیں۔ ناشتے کی میز پہ اینا درانی، زاہد درانی اور مسز زاہد درانی موجود تھے اور وہ ناشتہ کر رہے تھے، جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح آندھی طوفان بنا بھاگتا سیڑھیاں اترتا آیا اور پیچھے سے ان دونوں کو ہگ کرتا اینا کی پلیٹ سے جیم لگا بریڈ اٹھاتا باہر کی طرف بھاگا، کیونکہ وہ آج بھی لیٹ ہو چکا تھا۔ اینا نے روحانسی ہوتے مسٹر زاہد کی طرف دیکھا۔ ہمدان کبھی بھی اسے ٹھیک سے ناشتہ نہیں کرنے دیتا تھا اور تو وہ اینا کو بھی ساتھ لے جانا بھول گیا تھا۔ اینا کا یونیورسٹی میں آج پہلا دن تھا اور وہ ڈر رہی تھی۔ اس نے کوئی 10-12 بار رات ہمدان کو یاد کروایا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ صبح لے کے جائے گا، لیکن اب اینا کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ کب سدھرے گا آپ کا لاڈلا؟ زاہد درانی نے اپنی مسز کو دیکھتے بے بسی اور غصے سے کہا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنی کار میں بیٹھا، کار ریورس کی اور پھر اسے یاد آیا کہ اسے تو آج اینا کو بھی لے کے جانا تھا۔ او تیری ہمدان! وہ جلدی سے بولتا کار میں سے نکلا اور اندر کی طرف بڑھا۔ اس کی یہ جلد بازی کبھی اسے ضرور مروائے گی۔ ہانیہ چودھری بھی کالج سے یونیورسٹی آ چکی تھی۔ اس کا بھی اینا کی طرح آج پہلا ہی دن تھا، جبکہ پریش احسن کا بھی آج یونی پہلا ہی دن تھا۔ ان تینوں نے ایک ہی سبجیکٹ میں داخلہ کیا تھا۔ ابھی تک تو وہ تینوں ایک دوسرے سے انجان تھی، لیکن بہت جلد قسمت ان کو ملانے کے لیے تیار تھی۔ پریش یونی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ یوں تو وہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس نے اپنی محنت پہ اسکالرشپ حاصل کیا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کا یونیورسٹی میں پڑھنے کا خواب پورا ہو رہا تھا۔ اس نے والدہ ماجدہ کے ہاتھ کا ناشتہ کیا اور انہیں دعا کا بولتی یونی کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہمدان اینا کو اس کے ڈپارٹمنٹ چھوڑتا اپنی کلاس میں چلا گیا۔ اینا کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے عبایا پہن کے حجاب کر رکھا تھا۔ وہ اینا کو کھڑا دیکھ کے اس کی طرف بڑھی۔ لگتا ہے آپ بھی نیو ایڈمیشن ہے۔ ہائے، میں پریش احسن ہوں۔ پری نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے کہا۔ اینا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامتے اپنا تعارف کروایا۔ اینا درانی۔ اوکے اینا، مل کے کلاس ڈھونڈتے ہیں، آ جائیں۔ پری اسے لیتی آگے بڑھ گئی۔ وہ اینا کے ڈپارٹمنٹ سے نکل رہا تھا۔ اس کی کلاس تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح لیٹ ہو چکا تھا، ورنہ وہ اینا کو اس کی کلاس میں چھوڑ کے آتا۔ جیسے ہی وہ ڈپارٹمنٹ سے نکلا، ایک لڑکی سے اس کی ٹکر ہوئی۔ لڑکی کا بیگ نیچے گر گیا۔ ہانی جلدی سے اپنا بیگ اٹھانے جھکی۔ ایک تو اس کا یونی میں آج پہلا دن تھا اور وہ لیٹ ہو چکی تھی، دوسرا اس فضول سے لڑکے نے بھی ابھی ٹکرانا تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی سیدھی ہوئی اور سامنے والے کو انگلی اٹھا کے کچھ کہنا چاہا، لیکن یہ کیا، وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہانی نے مڑ کے دیکھا، ٹکرانے والا تو کسی ریس کا چیمپئن لگ رہا تھا۔ بدتمیز! ہانی نے اسے بھاگتے دیکھ غصے سے کہا اور اپنی کلاس کی طرف بڑھائی۔ وہ کلاس میں داخل ہوئی تو پہلی رو میں اسے خالی کرسی نظر آئی۔ وہ اسی پہ بیٹھ گئی اور ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھ کے مسکرائی۔ پری نے بھی اسے جواب میں مسکراہٹ پاس کی۔ اس نے جیسے ہی کار بلڈنگ کے سامنے روکی، گارڈ نے آگے بڑھ کے کار کا دروازہ کھولا۔ وہ سن گلاسز لگائے بلیک ڈنر سوٹ میں اپنے کوٹ کا ایک بٹن کھولتے آگے بڑھا۔ آفس کی بلڈنگ پہ بڑا سا شاہ اینڈ سنس کمپنی لکھا تھا۔ آلیار شاہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوا، سارا سٹاف اسے دیکھتا کھڑا ہوا۔ وہ شاہ نے بے نیازی سے چلتا ہوا اپنے کیبن تک آیا۔ کیبن کا دروازہ آگے بڑھ کے اس کی سیکرٹری نے کھولا۔ وہ آفس میں داخل ہو چکا تھا اور سارے سٹاف کے گلے میں پھندا سا اٹک گیا۔ وہ غلطی برداشت کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ سیکرٹری نے اسے آج کا سارا شیڈیول بتایا۔ وہ انگلیاں لبوں پہ رکھے، وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے سیکرٹری کو سن رہا تھا۔ اس نے شیڈیول سننے کے بعد سیکرٹری کو انگلی سے جانے کا اشارہ کیا اور لیپ ٹاپ کھول کے فائلز دیکھنے لگا۔ سیکرٹری نے اس کے آفس سے نکل کے لمبا سانس خارج کیا۔ وہ اپنی ہیوی بائک پہ یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ جگر، کدھر رہ گیا تھا؟ تجھے پتا ہے نا آج جونیئرز کا پہلا دن ہے، آجا ریگنگ کرتے ہیں۔ میر شاہ نے ہیلمٹ اتارا تو اس کا پورا گروپ اس کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ وہ بائک سے اترا اور اپنے بال سیٹ کیے۔ آج موڈ نہیں، وہ یہ کہتا آگے بڑھا اور سارے گروپ نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا، جیسے سارا مزہ ہی کرکرا ہو گیا تھا، لیکن اسے کوئی بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ سب منہ لٹکائے اس کے پیچھے چلنے لگے، جو یونیورسٹی کی زمین پہ ایسے چل رہا تھا جیسے اس کے باپ کی ہے یہ یونیورسٹی۔ اینا، پری اور ہانی کافی حد تک ایک دوسرے کو جان چکی تھیں۔ ایک لیکچر ہو چکا تھا اور یہ دوسرا فری تھا۔ وہ گارڈن کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ یار اس طرف رہنے دیتے ہیں،
سنا ہے سینئرز بہت ریگنگ کرتے ہیں۔ اینا نے کھڑے ہوتے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہانی اور پری جو کہ 2 قدم آگے بڑھ گئی تھیں رکی اور اسے مڑ کے دیکھا جو کہ کھڑی اپنے دونوں ہاتھ مسل رہی تھی۔ ڈونٹ وری یار، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ ہانی آگے بڑھی اور اینا کو تسلی دی۔ پریشے تھوڑی شوخ مزاج لڑکی تھی، آگے بڑھی اور اینا کا بازو کھینچتے بولی، کسی سینئر میں اتنی ہمت ہے پریشے احسن کی ریگنگ کرے؟ آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اینا کا بازو کھینچتے بولی اور میر شاہ جو کہ ببل گم چباتے اپنی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے بالکل ان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ پری کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ چیلنج؟ ہاں، اس نے مسکراتے کہتے ان تینوں کی طرف دیکھا جو گارڈن میں بیٹھنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ میر شاہ کو چیلنجز بہت پسند تھے۔ وہ اپنے گروپ کو اشارہ کرتا ان کی طرف بڑھا۔ اس کا موڈ پل بھر میں بدلا تھا۔ یہاں بیٹھ جاتے ہیں، پری نے ایک بینچ کی طرف اشارہ کرتے کہا اور وہ تینوں اس کی طرف بڑھ گئیں۔ اس سے پہلے وہ بیٹھتی میر نے اپنا ایک پیر اس بینچ پہ رکھ دیا اور اپنے گھٹنے پہ بازو رکھ کے وہ اب پری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میر کے گروپ کی لڑکیاں اور لڑکے بھی وہاں موجود تھے اور گراؤنڈ میں بھی کئی نئے اور پرانے اسٹوڈنٹس جمع تھے۔ اینا نے ہانی کا ہاتھ پکڑ لیا اور پری کو یہاں سے چلنے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، میر کے گروپ کی لڑکیوں نے ان تینوں کا راستہ روکا۔ وہ پیچھے ہٹتے دوسری طرف جانے لگی تو وہاں بھی لڑکے آگے کو ہوئے۔ تیسری طرف بھی میر کے گروپ کے لڑکے کھڑے تھے اور چوتھی طرف میر بینچ پہ پیر رکھے اسی پوزیشن میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہانی نے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے لیے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائی۔ اگر صبح آتے ہوئے ولی چودھری نے نصیحت نہ کی ہوتی، ہانی دیکھو تمہارے یونیورسٹی میں آج پہلا دن ہے، تمیز کا مظاہرہ کرنا، خبردار کسی سے پنگا لیا یا کسی کی پہلے دن ہی پٹائی کی تو ان چمچوں کو وہ اچھے سے سبق سکھاتی، کیونکہ یہ 10 سے 12 لوگ ولی چودھری کی ٹرین کی گئی ہانیہ کے آگے کچھ بھی نہیں تھے، لیکن وہ مجبور تھی، وہ ولی کا حکم نہیں ٹال سکتی تھی۔ پریشے نے جب میر کو دیکھا تو وہ صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہٹاؤ اپنے ان چمچوں کو، ہمیں جانا ہے۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اتنے آرام سے میر کو حکم دے رہی تھی جیسے وہ تو جو حکم ملکہ کہہ کے اسے جانے دے گا۔ میر کو اس کی ہمت کی داد دینی چاہیے تھی، کیونکہ وہ پہلی لڑکی تھی جو اسے اس لہجے میں میر شاہ سے بات کر رہی تھی۔ میرے ساتھ ڈیٹ پہ چلو گی؟ میر نے اسے 2 قدم کا فاصلہ برقرار رکھتے اسے آفر کی۔ اگر وہ یہ آفر یہاں کسی اور لڑکی کو کرتا تو وہ خوشی سے پاگل ہو جاتی۔ میر شاہ کی عادت تھی، روز وہ کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پہ پایا جاتا۔ ہاں، وہ اتنا ہی خوبصورت تھا کہ جس لڑکی سے ہنس کے بات کرتا وہ خود کو خوش قسمت تصور کرتی۔ اس کے لیے کسی بھی لڑکی کو ڈیٹ کے لیے آفر کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ پری نے ایک قدم آگے بڑھاتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، لعنت بھیجتی ہوں تمہاری آفر پہ میں۔ میر شاہ کی مسکراہٹ سمٹی، اس کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے۔ اس کے گروپ کے کچھ لوگ استہزائیہ ہنسے اور کچھ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ سارے چیلے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کے ساتھ تھے، اس کا اصل دوست تو ابھی آیا ہی نہیں تھا۔ ہانی نے آگے بڑھ کے پری کا ہاتھ پکڑا اور اینا کو لیتی آگے بڑھ گئی۔ پری وہ پہلی لڑکی تھی جو میر شاہ کی بے عزتی کر گئی تھی۔ میر اسے غصے سے گھورتا رہ گیا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کرسی پہ بیٹھی تھی۔ کرسی کے سامنے میز تھا۔ اس نے اپنی کوہنی میز پہ رکھ کے اپنا ہاتھ ہتھیلی کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں بال پوائنٹ تھی جسے وہ گھماتی کھڑکی سے باہر کا حسین منظر اپنی آنکھوں میں قید کر رہی تھی۔ باہر ہلکی پھلکی پہاڑ پڑ رہی تھی۔ چائے کا مگ میز پہ پڑا تھا جس سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ وہ بہت خاموش طبع تھی۔ تنہائی اور اپنے ساتھ وقت گزارنا اسے ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ وہ ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیتی اور پھر اپنے قلم کا استعمال کرتے اپنے احساسات کو لفظوں میں ڈھال دیتی۔ آج بھی یونیورسٹی سے آنے کے بعد مسز چودھری کو کھانا کھلایا اور خود وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج بہت دنوں بعد اس کا قلم اسے پکار رہا تھا۔ ہانی ابھی تک یونیورسٹی سے نہیں آئی تھی۔ پروشر چودھری نے مسکراتے لفظوں کا جال بنا اور اسے کاغذ پر بکھیرنا شروع کر دیا۔ پری کچن میں روٹی بناتے اپنی یونیورسٹی کے بارے میں والدہ صاحبہ کو بتا رہی تھی۔ میر والی بات اس نے اسکپ کر دی۔ یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں تھی وہ انہیں بتا کے پریشان کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت جلد پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے سلائی کڑھائی کر کے پری کو پڑھایا تھا۔ پری روٹی توے پہ ڈالتے انہیں ہانی اور ایرا کے بارے میں بتا رہی تھی۔ بیٹا، لوگوں پہ اتنی جلدی بھروسہ نہیں کرتے، اور تمہاری یونیورسٹی میں لڑکے بھی ہیں۔ پری، ہم غریبوں کے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کسی خدشے کے تحت اسے سمجھانا مناسب سمجھا۔ پری مسکرا کر رہ گئی۔ والدہ حضور،
پری جانتی ہے کہ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جہاں لڑکیاں اپنے خواب اور والدین کی عزت کو اول درجے پہ رکھتی ہیں۔ آپ بس میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے کامیاب کرے۔ وہ روٹی بنا چکی تھی، اس لیے دسترخوان بچھاتے انہیں پیار سے وہاں بٹھاتے کہا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ آلیار شاہ اور مسز شہزیب ڈائننگ ٹیبل پر میر شاہ کا انتظار کر رہے تھے جو آج آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آلیار خود اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ ایک ہاتھ میں اجرا سگریٹ تھا جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ آنکھیں ضبط کے مارے سرخ ہو رہی تھیں۔ لعنت بھیجتی ہوں تمہاری آفر پہ میں۔ پری کا جملہ اس کو تیش دلا رہا تھا۔ وہ حلیے سے کوئی مڈل کلاس فیملی کی لڑکی لگ رہی تھی اور اس نے میر شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت کر لی تھی۔ شاہ، آلیار نے نرم لہجے میں اسے پیچھے سے پکارا۔ وہ ابھی آلیار کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آلیار اسے پیار سے شاہ کہتا تھا۔ آلیار کا لہجہ صرف اس دنیا میں صرف 2 لوگوں کے لیے میٹھا تھا، جن میں سے ایک میر شاہ تھا جو اسے بہت عزیز تھا۔ میر نے سگریٹ بالکنی سے نیچے پھینک دیا اور مڑا۔ اس کی حالت دیکھ کے آلیار شاہ آگے بڑھا۔ بھائی، اس نے مجھے کہا میں لعنت بھیجتی ہوں تمہاری آفر پہ۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میری بے عزتی کی ہے۔ وہ مٹھیاں بینچے اسے بتا رہا تھا۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی، ہر وہ بات جو میر شاہ کی اذیت کا باعث بنتی وہ اسے آلیار کو بتاتا، لیکن ہینڈل وہ ہمیشہ خود اپنے طریقے سے کرتا تھا۔ تم میر شاہ ہو، آلیار شاہ کے چھوٹے بھائی، ہر دفعہ کیوں یاد کروانا پڑتا ہے تمہیں؟ آلیار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے اسے یاد کروایا تھا۔ ایک وہی تھا جو میر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا تھا، وہی تو تھا میر کی پشت پہ۔ آلیار شاہ کے نام پر میر شاہ ہمیشہ دندناتا تھا۔ میر ہلکا سا مسکراتے اس بات میں سر ہلا گیا۔ لیٹس کم فار ڈنر۔ آلیار حکم دیتا باہر کی طرف بڑھا اور میر نے اس کی تقلید کی۔ وہ چاروں لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھے تھے۔ ہمدان سنگل صوفے پہ جبکہ اینا ڈبل صوفے پہ زاہد درانی اور مسز درانی کے درمیان بیٹھی تھی۔ ہمدان ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اینا پاؤں اوپر کیے باؤل گود میں رکھے سیب کھا رہی تھی، جبکہ مسٹر زاہد درانی کوئی فائل پڑھ رہے تھے اور مسز درانی بھی ٹی وی کی طرف دیکھ رہی تھی جس پہ نہ جانے ہمدان کیا اوٹ پٹانگ دیکھ رہا تھا۔ ہمدان نے ٹی وی دیکھتے اینا کو دیکھا تو اس نے غصے سے گھورتے منہ دوسری طرف کر لیا۔ ہمدان نے کندھے اچکاتے ٹی وی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ دوبارہ پھر اس کی نظر اینا پر پڑی تو اس نے غصے سے اسے دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ ہمدان نے دل ہی دل میں سوچتے اسے پھر دیکھا، پھر وہ غصے سے منہ دوسری طرف کر گئی۔ ہمدان جو تب سے اس کی غصیلی نظریں خود ہی محسوس کر کے نظر انداز کر رہا تھا، وہ پورے دن کے بارے میں سوچنے لگا کہ آج اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ اینا اسے اتنے غصے سے دیکھ رہی ہے۔ مسز درانی اٹھ کے کچن کی طرف چلی گئیں اور مسٹر زاہد درانی بھی اسٹڈی روم کی طرف بڑھنے لگے۔ تم مجھے گھور کیوں رہی ہو؟ ہمدان نے ابرو اچکاتے اس سے پوچھا۔ کیوں، گھورنا منع ہے کیا؟ اینا نے غصے سے جواب دیا۔ اتنے پیار سے نہ دیکھو پگلی، پیار ہو جائے گا۔ ہمدان نے ڈرامے بازی کرتے اسے چڑھایا۔ وہ جو تب سے بھری بیٹھی تھی ایک دم اٹھی۔ پیار تو تم سے ڈیڈ کو ہوگا جب میں انہیں بتاؤں گی کہ تم… اینا نے انگلی اس کی طرف کرتے کہا، مجھے یونیورسٹی بھول آئے تھے۔ وہ تو شکر ہے میری نئی دوست ہانی کا ڈرائیور آیا تھا، میں اس کے ساتھ آ گئی ورنہ میں وہاں رو رہی ہوتی۔ وہ بولتے ہوئے اسٹڈی روم کی طرف بڑھی۔ اوہ تیری ہمدان! ہمدان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس نے آگے بڑھ کے اینا کو پیچھے سے پکڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتی ہمدان نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اسی وقت مسز درانی کچن سے باہر آئیں اور مسٹر زاہد درانی اسٹڈی روم سے۔ وہ دونوں ان کے درمیان میں اس حالت میں تھے کہ ہمدان نے اینا کو پیچھے سے پکڑ کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ہمدان کو گھورا۔ ہمدان نے اینا کی آنکھوں پہ بھی ہاتھ رکھ لیا اور اسے دیکھنے اور بولنے کا موقع دیے بغیر دانتوں کی نمائش کرتے ان دونوں کی طرف باری باری دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹاؤ ہمدان، ڈیڈ نے اسے گھورتے پیستے کہا۔ منہ سے بھی۔ موم بھی ترکی بترکی بولی۔ ہمدان نے منہ کے زاویے کنٹرول کرتے آہستہ سے اپنے دونوں ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہوتے وہ ادب سے سر جھکا گیا۔ اینا روتی ڈیڈ کے گلے لگ گئی اور ہمدان ہاتھ باندھے تمیز کا مظاہرہ کرتے اب موم اور ڈیڈ سے کلاس لے رہا تھا۔ اینا نے نم آنکھوں سے مسکراتے ڈیڈ کے سینے لگے ہی ہمدان کی طرف دیکھ کے آنکھ دبائی۔ وہ بھی ہینا درانی تھی، ہمدان درانی کی چھوٹی بہن۔ ہمدان تو اس سے بعد میں نپٹے گا۔ وشا اور اس کی دوست یونیورسٹی میں کلاس سے نکل رہی تھی۔ آج ان کی کلاس میں سر نے ان کے فیوچر پلان کے بارے میں پوچھا۔ یہ بات کرتے جب انہوں نے پوچھا کہ ایسی کون سی ڈریم پلیس ہے جو ان کی کلاس وزٹ کرنا چاہتی ہے
پوری کلاس نے اپنی رائے دی۔ کسی کو ترکی جانا تھا، کسی کو پیرس، کوئی لندن جانا چاہتا تھا تو کوئی ملائیشیا کی سرزمین پہ قدم رکھنے کا خواہاں تھا۔ پوری کلاس میں صرف پروشا چودھری تھی جس کا خواب کچھ یوں تھا: سر میں پاکستان کا گوشہ گوشہ دیکھنا چاہتی ہوں، اس سرزمین کا ہر حصہ جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اتنی قربانیاں دیں۔ سر اس کی بات پہ مسکرائے تھے۔ چونکہ کلاس کا وقت ختم ہو چکا تھا تو انہوں نے کل وشا کی بات پہ کلاس میں بات کرنے کا کہا اور ختم کر کے چلے گئے۔ وہ دونوں بھی بولتی کلاس سے نکلی۔ یار تم نے دیکھنا ہی ہے تو جہان کا ترکی دیکھو، آلیان کا مانچسٹر، وان فاتح کا ملائیشیا، لیزا کا روما، پاکستان میں کیا رکھا ہے؟ اس کی دوست بولتے بولتے آگے بڑھ گئی جبکہ وشا وہیں رک گئی۔ اس کی دوست نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ایک جگہ کھڑی سینے پہ فائل لگائے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بولی، کوئی شک نہیں ہوگا جہان کا ترکی بہت خوبصورت، ہوں گی آلیان کے مانچسٹر کی رونقیں دیکھنے والی، ہوگا وان فاتح کا ملائیشیا ترقی یافتہ، لیکن جو ہم پاکستانیوں کا پاکستان ہے نا، وہ تو پھر جان ہے اپنی۔ وشا نے اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اتنی محب وطن تھی جتنا کہ ہر پاکستانی ہوتا ہے۔ جیسا بھی ہے پاکستان، وطن ہے ہمارا، اور ہم پاکستانی اس کے خلاف لفظ بھی برداشت نہیں کرتے۔ وشا مسکراتے پلٹی تھی اور کچھ یاد آتے ہی مڑی، اپنی دوست کو دیکھتے ہوئے پھر بولی، اور ہاں تم پوچھ رہی تھی نا پاکستان میں دیکھنے قابل کیا ہے، تو سنو، پاکستان میں لاہور ہے جس کے بارے میں مشہور ہے، لاہور لاہور ہی ہے۔ پاکستان میں کراچی ہے، سٹی آف لائٹس۔ پاکستان کے پاس سندھ، کشمیر، گلگت ہے جو دنیا کی جنت ہے۔ پاکستان میں ملکہ کوہسار مری ہے۔ پاکستان کے پاس زندہ دل فیصل آباد ہے۔ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ اسلام آباد ہے۔ پاکستان کے پاس وہ ہے جو نہ تو جہان کے ترکی میں ہے، نہ وان فاتح کے ملائیشیا، اور نہ ہی آلیان کے مانچسٹر میں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتی پلٹ گئی کیونکہ جانتی تھی اگر پاکستان پہ بولنے آئی تو آج کا سارا دن کہیں نہیں گیا، اور پیچھے اس کی دوست لاجواب ہو گئی، کیا ہے ایسا جو میرے وطن میں نہیں ہے؟ ولی اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا جب ہانی اس کے کمرے میں اس کے لیے چائے کا کپ لائی۔ وہ ہانی کی طرف دیکھ کے مسکرایا۔ ہانی نے مگسائی ٹیبل پہ رکھا اور مڑی۔ کوئی امپورٹنٹ کیس ہے کیا؟ ہانی نے پوچھا۔ ہاں بہت امپورٹنٹ ہے، دعا کرنا۔ وہ مسکراتا اسے بتاتا دوبارہ فائل میں گم ہو گیا۔ وہ اپنی جاب اور فرائض کے لیے بہت ٹچی تھا۔ کبھی کبھی تو ایک کیس کی ریڈنگ میں پوری رات بھی جاگنا پڑتا اور وہ جاگ لیتا تھا۔ ہانی سر ہلاتی مسکراتی ہوئی پلٹ گئی۔ پیچھے وہ فائل کھولے بیٹھا تھا۔ اسے کام کرتے ساری رات گزر گئی۔ فجر کی اذان اس کے کانوں میں پڑی تو فریش ہوتا نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز کے بعد فریش ہوتا ٹراؤزر شرٹ پہن کے گھر کے قریب پارک میں جاگنگ کے لیے آیا تھا۔ ہیلو ایس پی۔ وہ ٹریک پہ دوڑ رہا تھا، اس کے کانوں میں ہینڈ فری لگی تھی۔ جب اسے مخصوص نسوانی آواز سنائی دی، وہ اگنور کرتا بھاگتا رہا۔ وہ بھی بھاگتی ہوئی اس کے ساتھ مل گئی تھی۔ ولی نے اپنی جاگنگ کا وقت بھی بدلا لیکن نہ جانے اسے وہی آ جاتی تھی۔ وہ عین وقت پہ جب ولی جاگنگ کرنے آتا حاضر ہو جاتی تھی۔ ولی جانتا تھا وہ صرف اس کے لیے آتی ہے۔ اس نے ہر حربہ آزمایا، اگنور بھی کیا، جاگنگ کا وقت بھی بدلا، کچھ دن غیر حاضر بھی رہا، اس پہ غصہ بھی کیا، لیکن وہ شاید ڈھیٹ مٹی سے بنی تھی، اس پہ کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ ولی نے اپنے بھاگنے کی سپیڈ تیز کر دی۔ وہ بمشکل اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا رہی تھی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ یو آر ویسٹنگ یور ٹائم، ولی نے اپنے مخصوص غصیلے لہجے میں اسے بھاگتے ہوئے کہا تو وہ بولی، آئی لائک دا ویسٹیج آف ٹائم۔ ولی نے اس ڈٹائی پہ نفی میں سر ہلایا۔ وہ جھک کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے اپنا سانس درست کرنے لگی جبکہ ولی اس سے بہت آگے گزر گیا۔ وہ اس کی پشت دیکھتی مسکرائی۔ اسے یہ نک چڑھا کھڑوس غسیلا ایس پی بہت پسند تھا۔ یو آر جسٹ مائن ایس پی، وہ پختہ لہجے میں کہتی مڑ گئی۔ اس کے آنے کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ میٹنگ روم میں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ میٹنگ روم میں اس کا وفادار ملازم مراد اس کی کرسی کی پشت پہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اور بھی بہت لوگ میٹنگ روم میں موجود تھے اور دوسری پارٹی کے آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، عالیہ شاہ کی پیشانی پہ لکیروں میں اضافہ ہونے لگا۔ اسے انتظار کبھی پسند نہیں تھا۔ دوسری پارٹی جیسے ہی روم میں داخل ہوئی، وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے وہ مخالف پارٹی کے چیئرمین کے سامنے کھڑا ہوا۔
आलियार शाह ऐसे लोगों के साथ अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करता जिन्हें वक्त की कदर नहीं। डील कैंसिल। वो बोलता उनकी सुने बगैर बाहर निकल गया और वो चेयरमैन जिसने हज़ारों कोशिशों के बाद ये मीटिंग अरेंज करवाई थी वो सदमे से गंग रह गया। उस डील के कैंसिल होने पे उसे लाखों का नुकसान हुआ था। नुकसान तो शाह एंड सन्स कंपनी को भी हुआ था, लेकिन आलियार के लिए ये नुकसान दूध में बाल बराबर था। वो शान बेनियाजी से ऑफिस के कॉरिडोर में चल रहा था और उसका मुलाजिम मुराद भाग के उसके पीछे जा रहा था। वो ऐसा ही था, लोगों को जूती की नोक पे रखने वाला। तेरे जहन में क्या चल रहा है शाह? हादी ने प्यार से उससे पूछा। क्या पता वो बता ही देता। अगर आलियार शाह के बाद उसे शाह कहने की इजाज़त किसी को थी तो वो हादी ही था। मीर शाह जानता था कि पूरे ग्रुप में सिर्फ वो उसके लिए मुखलिस था। कल के वाक़े के बाद वो खामोश था और उसकी ये खामोशी हादी को खटक रही थी। वो शान बेनियाजी से अपनी हैवी बाइक पर यूनिवर्सिटी की पार्किंग में बबल गम चबा रहा था। हादी नहीं जानता था वो क्या सोच रहा है। जैसे ही उसने परीशे एहसन को यूनिवर्सिटी में दाखिल होते देखा तो वो मुस्कुराया था। आंखों में शैतानी चमक लिए वो उसकी तरफ बढ़ा। शाह! हादी ने उसके पीछे जाते उसे पुकारा तो मीर ने उसे हाथ उठा के साथ आने से मना कर दिया। परीशे एहसन अपने ध्यान में यूनी में दाखिल हो रही थी कि अचानक से कोई इसके सामने आया। वो डर के एक कदम पीछे हुई और गर्दन उठा के सामने देखा। सॉरी फॉर यस्टरडे। मीर ने अपने लहजे में दुनिया भर की शीरीनी घोलते उसे सॉरी कहा। परी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कल वो बिल्कुल कोई गुंडा लग रहा था, लेकिन आज उसका हुलिया और लहजा दोनों शरीफों वाला था। परी उसे नज़रअंदाज करती आगे बढ़ गई। मीर ने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए मुट्ठियां बनाई। हादी उसके करीब आया तो वो अपने एहसासात पे काबू पा गया और दूर जाती परीक्षे की पुष्ट को देखने लगा। हादी की समझ से बाहर था वो क्या चाह रहा है। आज वो क्लास में ज़रा ज़रा से फासले पे बैठे थे। ज़ूलॉजी के सर ने सरप्राइज टेस्ट लिया था और अब कुछ पढ़ने वाले बच्चों के अलावा वो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो कभी सर का लेक्चर तक तवज्जो से नहीं सुना, कहाँ टेस्ट। हमदान के पास से गुजर के सर आगे गए तो उसने पीछे की तरफ देख के हारून को इशारा किया। सर जैसे ही मुड़े वो जल्दी से सीधा होता अपने टेस्ट पे झुक के लिखने का पोज करने लगा। सर ने जैसे ही चक्कर लगा के पूरा किया और जैसे वो आगे बढ़ा तो हारून ने किताब से सफ़ा फाड़ के उसका जहाज़ बना के हमदान की तरफ फेंका। हमदान ने वो जहाज़ कैच कर लिया। उसने अपना टेस्ट किया। 15 मिनट रहते थे और सारी क्लास उसकी तरफ देख रही थी। वो हर एक को पेज फॉरवर्ड नहीं कर सकता था और हर कोई हमदान दुरानी जितना ज़हीन और एक्टिव नहीं था कि टीचर की नज़र से बच जाता। हमदान ने क्लास में लगे वॉल क्लॉक को देखा और फिर टीचर को और फिर अपनी तरफ देखती मस्कीन नज़रों को। वो उनकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेर सकता था। उसने एक दफ़ा सारे MCQs देखे और जवाब देखते एकदम उसके जहन में झुमाका हुआ। उसने एक पेज लिया और उस पर कुछ लिख के उसे फोल्ड किया और फिर सर की बैग का निशाना लिया। सारी क्लास के मुंह खुल गए। जैसे ही वो कागज़ सर की बैग पे लगा वो मुड़े। सारी क्लास ने सर टेस्ट पे झुका लिए। सर ने वो कागज़ खोला और ऊंची आवाज़ में पढ़ा। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। एक जुमला था। जैसे ही सर ने वो पढ़ा पूरी क्लास में दबी दबी हंसी की आवाज़ पैदा हुई। सर ने चश्मे के पीछे से हमदान को घूरा, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसी खिदमत खल्क का शौक़ हमदान दुरानी को ही हो सकता है। चूँकि उसका टेस्ट हो चुका था तो वो उठा और सर को टेस्ट पकड़ाता बाहर की तरफ बढ़ा। पीछे सारी क्लास ने उसके बताए गए MCQs लगाए थे। हानी, परी और ऐना क्लास से निकल रही थी। अगला लेक्चर फ्री है, लाइब्रेरी चलते हैं, ऐना ने मशवरा दिया। हानी ने मुँह बसूरा। एक वशा आपी किताबों की शौकीन, एक ऐना दुरानी किताबों की दीवानी। परी ने सर इस बात में हिला दिया, लेकिन वो चूँकि यूनी में नई थी तो उन्हें लाइब्रेरी का नहीं पता था। उन्होंने पास खड़े लड़के से पूछने का सोचा। हानी आगे बढ़ी। लड़के की पुश्त थी उनकी तरफ। एक्सक्यूज़ मी, लाइब्रेरी कहाँ है? हानी ने तमीज़ का मुजाहरा करते पूछा। वो लड़का ब्लैक जीन्स पे ब्लैक ही शर्ट, ऊपर लेदर की जैकेट ज़ेब तन किए था। वो मुड़ा तो उन तीनों ने एक दूसरे को देखा। गलत बंदे को मुखातिब कर लिया था। वो तीनों वापस होने लगी तो जल्दी से बोला, आए मैं आपको छोड़ आता हूँ। मीर शाह ने शाइस्ता लबो लहजा अपनाते कहा तो हादी ने सर झटका, जबकि मीर के ग्रुप के लड़के और लड़कियों से हैरानी से देखने लगे। वो आगे आगे चल रहा था। उस दिन की निस्बत आज कितना चेंज लग रहा है ये। ऐना ने चलते हुए हानी के कान में सरगोशी की। परी उनसे 2 कदम पीछे थी और मीर शाह उनसे 2 कदम आगे।
وہ چلتا ہوا ان کی بات پہ مسکرایا۔ لائبریری پہنچ کے ایک طرف ہوتے میر نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اینا اور آنی آگے بڑھ گئیں۔ میر نے پری کا راستہ روکا۔ سوری اگین، اس نے ہلکا سا اس کی طرف جھک کے کہا تو پری اپنی جگہ جم گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پری بھی ہلکا سا مسکرائی۔ اس کے پاس سے گزر کر آگے جانے لگی تو پری کا کندھا ہلکا سا، بالکل ہلکا سا میر کے کندھے سے ٹچ ہوا۔ پری دھبک کے اس سے دور ہوئی۔ سوری۔ اس بار دونوں نے ایک ساتھ سوری بولا۔ دونوں پھر ہلکا سا مسکرائے۔ اٹس اوکے۔ اس بار بھی دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ میر کے لبوں کو دلکش مسکراہٹ نے چھوا۔ پری نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت دل فریب تھی۔ پری آ جاؤ۔ اینا کی آواز پہ پری لائبریری کی طرف بڑھی۔ میر کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی تھی۔ اس کی پشت گھورتے آنکھوں میں غضب لیے وہ وہیں کھڑا تھا۔ لعنت بھیجتی ہوں تمہاری آفر پہ میں۔ آواز کی بازگشت سنائی دی تو اس کی ماتھے کی رگیں تن گئی۔ وہ دونوں بھائی اپنی بے عزتی نہیں بھولتے تھے۔ وہ اپنی پولیس وردی زیب تن کے دروازے پہ ہلکی سی دستک دے رہا تھا۔ کم ان۔ اندر سے روبدار آواز آئی تو وہ مسکراتا اندر داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ ماتھے تک لے جاتے سیلیوٹ کیا اور گڈ مارننگ سر بولا۔ مقابل کوئی 45 سال کا کرسی پہ بیٹھا تھا۔ پولیس والی وردی زیب تن کیے سامنے میز پہ ایس ایچ او زمان چودھری والی سلیٹ جگمگا رہی تھی۔ گڈ مارننگ ینگ مین، وہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے بولے اور ولی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ولی نے اپنی ٹوپی اتار کے ان کے سامنے میز پہ رکھی اور کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ٹوپی اتارنے کی وجہ سے اس کے بال ماتھے تک بکھر گئے تھے۔ تکھے نین نقش، ناک پہ غصہ، آنکھوں میں سنجیدگی، ماتھے پہ بکھرے بال۔ ولی چودھری کا شمار خوبصورت مردوں میں ہوتا تھا۔ اس سے حال پوچھنے کے بعد ایس ایچ او نے اس سے کیس کے بارے میں پوچھا جس کے لیے انہوں نے اسے آج خاص طور پر بلایا تھا۔ وہ اپنی پرفارمنس کے بارے میں انہیں بتانے لگا۔ وہ اس کی پرفارمنس پہ ہلکا سا مسکرائے۔ ایسے ہی وہ اس کے فین نہیں تھے۔ کب عقل آئے گی تمہیں؟ وہ ساتھ ساتھ اس کے کمرے کا پھیلاوا سمیٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہانی کو عقل دے رہی تھی۔ ہانی صوفے پہ چڑھ کے ایک گھٹنا اوپر کر کے اس پہ ٹھوڑی رکھے دوسرا نیچے کی طرف فولڈ کیے بیٹھی ان کا لیکچر سن رہی تھی اور منہ کے زاویے بگاڑ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی پروشا چودھری جس دن اس کے کمرے کی صفائی کرتی ساتھ ہانی کی بھی صفائی ہوتی تھی۔ ہانی اٹھو اور اپنے کپڑے درست کر کے رکھو الماری میں، انہوں نے اسے کہا۔ آپی؟ ہانی نے منہ بسورا۔ ہانی؟ انہوں نے غصے سے اسے ایسے ہی جواب دیا۔ انہیں غصہ بہت کم آتا تھا، جب آتا تو ہانی کی ان کے سامنے نہیں چلتی تھی۔ وہ جانتی تھی اب کام کے سوا کوئی چارہ نہیں تو وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے اٹھ کے الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ ہانی نے کام کرتے کن اکھیوں سے انہیں دیکھا اور پھر تمیز کا مظاہرہ کرتے اپنے کپڑے رکھنے لگی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ والدہ صاحبہ محلے میں کسی عورت کے گھر گئی تھیں۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر تک کھانا بھی پری نے بنانا تھا۔ وہ شام کی چائے لیے چھت پہ آ گئی۔ کیسی ہیں آپ بھابھی؟ ساتھ والی جمیلہ تائی کی بہو کو چھت پہ دیکھا تو پری نے ان سے پوچھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائیں اور اپنی چھت کی دیوار کے ساتھ لگ کے بولی، مزے میں ہوں یار، ہائے امی نہیں ہے نا گھر، سکون ہے ایک دم۔ وہ شرارت سے بولی تو پری کا کہکا بلند ہوا۔ آنے دے ذرا تائی امی کو، میں بتاؤں گی انہیں۔ اس نے بھابھی کو ڈرایا۔ توبہ کرو پری۔ بھابھی نے فوراً ڈر کے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ ویسے تو بھابھی آج وقت شرارتی سی تھیں، لیکن شادی کے بعد ان کی ساس کے تلخ رویے نے ان کی شرارتی طبیعت کو کہیں گم کر دیا۔ لیکن پری کے ساتھ وہ بہت فری تھیں۔ یہاں میری چغلیاں ہو رہی ہیں کیا؟ دائیں طرف کی آفر پہ چھت پہ آئی تو ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھ ابرو چکا کے بولی، ہمیں اور بھی جناب ہیں کام۔ پری نے اس کی بات کا جواب دیا۔ بھابھی رات ڈرامے کا کیا بنا؟ افیا نے چونکہ کیبل چلے جانے کی وجہ سے اپنا پسندیدہ ڈرامہ نہیں دیکھا تھا تو اس نے بھابھی سے پوچھا۔ پری مسکرائی تھی اور ان دونوں کو الوداع کہتی نیچے آ گئی۔ اسے رات کا کھانا بھی بنانا تھا اور پیچھے بھابھی افرا کو ڈرامے کی کہانیاں سنانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ اور ٹامی گارڈن میں فٹ بال سے کھیل رہے تھے۔ ہمدان نے پہلے اینا کے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا اور پھر اس کی کیاری کی طرف دیکھا جس میں پیارے پیارے ننھے پھولوں کی افزائش ابھی شروع ہوئی تھی۔ ہمدان نے شیطانی مسکراہٹ لیے فٹ بال اس کی کیاری میں پھینک دیا۔ ٹامی بھاگتا ہوا کیاری میں گھس کے فٹ بال اٹھانے لگا۔ اینا اچانک اپنے کمرے کی کھڑکی میں آئی اور اپنے پھولوں کی کیاری میں ٹامی کو دیکھ کے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ ٹامی! وہ چلاتے وہاں سے بھاگ کے گارڈن تک آئی، لیکن اس نے آنے میں دیر کر دی تھی۔ اس کے ننھے پھول آخری سانس لے رہے تھے۔
اس نے پہلے ٹامی کو غصے سے گھورا اور پھر ہمدان کو، جو اب گارڈن میں رکھی کرسی پہ آرام سے بیٹھ گیا تھا، جیسے اس کا مشن پورا ہو گیا ہو۔ اینا جانتی تھی اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہے، اپنے جیسے جانور رکھے ہوئے ہیں۔ اینا غصے سے بولتی، ہمدان کو دیکھتی، ٹامی کو گھورتی اندر چلی گئی۔ ہمدان نے اس کی بات پہ ٹامی کو دیکھا اور ٹامی نے ہمدان کو۔ ہمدان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس کی بے عزتی کر کے گئی ہے کہ ٹامی کی۔ دونوں نے اندر جاتی اینا کی پشت کو غصے سے گھورا تھا۔ تینوں ڈائننگ ہال میں بیٹھے ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر کر رہے تھے۔ بھائی کل کا کیا پلان ہے آپ کا؟ میر نے نوالا منہ میں ڈال کے سربراہی کرسی پہ بیٹھے آلیار شاہ سے پوچھا۔ نتھنگ اسپیشل، آلیار نے اسے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ میر کچھ کہتا مسز شاہ بولی، کل میں نے پارٹی رکھی ہے، کچھ اسپیشل گیسٹ آئیں گے، اگر تم لوگ گھر پہ ہی رہو۔ انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ آپ کے اسپیشل گیسٹ آپ کو مبارک، ہمیں مت گھسیٹیں، میر نے زہر خان لہجے میں کہا۔ شاہ، آلیار نے تنبیہ لہجے میں اسے پکارا۔ وہ پلیٹ میں چمچ مارتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ موم کے سرکل میں اسے کوئی ایک بندہ بھی کبھی پسند نہیں رہا۔ ڈیڈ کی وفات کے بعد بالکل ہی ان کو کسی کھاتے میں نہیں لیتا تھا۔ ایک آلیار شاہ تھا جس کے ہاتھ میں اس کی لگامیں تھیں۔ وہ غصے سے چلا گیا۔ مسز شہزیب نے بے بسی سے آلیار کی طرف دیکھا۔ تم تو رہو گے نا گھر؟ انہوں نے پوچھا تو آلیار شاہ ٹشو سے ہاتھ خف کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، مجھے جگر سے ملنے جانا ہے۔ ایک دم ہی نتھنگ اسپیشل سے اس کا پلان بدل چکا تھا۔ آلیار شاہ چلا گیا اور پیچھے سے مسز شاہ نے غصے سے ٹیبل پہ مٹھی بنا کے ماری۔ اب انہیں کیا جواب دیں گی جنہیں انہوں نے لارے لگائے تھے؟ وہ ڈریسل کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ آج سنڈے تھا اور میر شاہ کی صبح دوپہر 12 بجے ہوئی تھی۔ ڈارک براؤن نیرو پینٹ پہ بلو شرٹ پہنے وہ بال بنا رہا تھا جب پری کی شبیہ شیشے میں نمودار ہوئی۔ سوری، کل لائبریری کے سامنے کھڑی جب ان دونوں نے سوری بولا تو وہ خیال آتے ہی میر ہلکا سا مسکرایا۔ بال بنانے کے بعد وہ پیچھے ہٹا۔ میر، ہاتھ بالوں تک لے جاتے اس نے خود کو مخاطب کیا۔ بیہیو مین، اسے کیوں سوچ رہا ہے؟ وہ صوفے پہ بیٹھا اپنے دونوں ہاتھوں سے بال پکڑ چکا تھا۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ کی چین اٹھاتا کمرے سے نکلا۔ نیچے لاؤنج سے گزرتے موم کے مہمانوں کو ایک نظر دیکھ کے وہ باہر کی طرف بڑھا۔ مسز شہزیب نے اس کی پشت کو گھورا اور مہمانوں کو دیکھتے جبراً مسکرائیں۔ مہمانوں میں ایک ویل ڈریسڈ آدمی اور ایک ماڈرن لڑکی تھی۔ لڑکی کی نظروں نے دور تک میر شاہ کا معائنہ کیا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی چودھری ہاؤس کے سامنے روکی۔ وہ آج بہت دنوں کے بعد ولی سے ملنے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج سنڈے ہے اور ولی کا آف ہوگا، اس لیے وہ بنا بتائے ولی کو سرپرائز دینے کے لیے آ گیا تھا، جبکہ ایک اور سرپرائز آلیار شاہ کا منتظر تھا۔ چلیں یہ بتائے کتنے ہیں؟ ہانی ہاتھ کی 4 انگلیاں سامنے کھڑی وشا سے پوچھ رہی تھی۔ وشا کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی۔ 2۔ وشا نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اسے بتایا۔ ولی سینے پہ دونوں ہاتھ باندھے ان کی کارروائی ملاحظہ کر رہا تھا۔ اسے ہانی نے جبراً کھڑا کیا تھا۔ وہ آنکھ میں چولی کھیلنے والے تھے۔ ہانی نے ہر طرف سے جب تسلی کر لی کہ وشا کو کچھ نہیں آ رہا تو اس نے وشا کو چکر دیتے گھمایا اور دور جا کے کھڑی ہو گئی۔ ولی بھی وشا سے تھوڑی دور کھڑا تھا۔ وشا ان کو ڈھونڈتی کبھی ادھر جا رہی تھی تو کبھی ادھر۔ میں یہاں ہوں آپی، آنی نے اسے پیچھے سے ہاتھ لگاتے کہا اور بھاگ کے مخالف سمت میں کھڑی ہو گئی۔ وشا ولی کے قریب پہنچنے والی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ ہانی نے اسے دیکھتے منہ بنایا۔ ایک امپورٹنٹ کال آئی ہے، میں ابھی آیا، اس نے ہانی کو دیکھ کے کہا اور کال سننے ذرا گارڈن کی دوسری طرف چلا گیا۔ ہانی وشا کو دیکھتی ہلکا سا مسکرائی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے وشا گارڈن میں اکیلی گھومنے میں مصروف تھی۔ وہ جیسے ہی گیٹ سے اندر داخل ہوا اسے گارڈن کی ایک طرف ولی کان پہ فون لگایا کھڑا نظر آیا۔ آلیار شاہ ہلکا سا مسکرایا اور ولی کو پیچھے سے جا کے سرپرائز دینے کے چکر میں وہ گارڈن کی دوسری طرف بڑھا۔ آلیار کا سارا دھیان ولی چودھری پہ تھا، اسی لیے اسے گارڈن کی دوسری طرف ہاتھ سے کچھ ٹٹولتی وشا دکھائی نہیں دی۔ پکڑ لیا، وشا نے اس کے بازوؤں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے کہا۔ آلیار جیسے ہی اس کی طرف گھوما، وشا نے اس کے گریبان کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا۔ بھاگنے کا سوچنا بھی مت ولی، میں نے پکڑ لیا ہے تمہیں۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا کالر دبوچے دوسرے ہاتھ سے اپنی آنکھوں پہ بندھی پٹی اتارنے لگی۔ اس دوران ولی فون کان پہ لگائے انہیں دیکھے بغیر اندر کی طرف بڑھ چکا تھا۔ آلیار نے پہلے وشا کا ہاتھ اپنے گریبان پہ دیکھا اور پھر غصہ کنٹرول کرنے کے لیے ہاتھ کی مٹھیاں بنائیں۔ وشا وہ پہلی لڑکی تھی جس کا ہاتھ آلیار شاہ کے گریبان تک پہنچ گیا تھا۔ وشا نے جیسے ہی پٹی اتاری اور اپنی آنکھیں کھولی، اس کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ وہ آلیار کے گریبان پہ ہاتھ رکھے صدمے سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
ولی فون کان سے ہٹاتا لاؤنج میں آیا تو ہانی میڈم آرام سے صوفے پہ ٹانگیں اوپر کر کے LED پہ کچھ دیکھنے میں مصروف تھی۔ ولی نے ہانی کو گھورا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ وشا کو تنگ کرنے کے لیے اس کی آنکھوں میں پٹی باندھے اسے اکیلے گارڈن میں ہی چھوڑ آئی ہوگی۔ وہ بھی وہیں گارڈن کی طرف بڑھا۔